صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرت شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب گلستان کے درس میں ہم حاضر ہیں. یہ کتاب زندگی کی حقیقت سمجھانے والی اور بندوں کو مثالوں کے ذریعے عام فہم انداز میں رب سے قریب کرنے والی اور رب کے قرب کا راستہ دکھانے والی کتاب ہے کہ جس نے بہت سارے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف متوجہ کیا. بفضلہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے یہی کتاب ہمارے مطالعے میں اس وقت ہے. ہم جو ہے ایک بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوتا ہے تو ظاہر ہے کوئی جب کسی چیز سے دور ہوتا ہے تو اس کو اس چیز سے دور کرنے والی بھی کوئی چیز ہوتی. ہم گناہگار بندے دنیا کی مشغولیت اور دنیا کی مصروفیت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولے ہوئے، اس لیے کہ ظاہر ہے دل کو دو طرف متوجہ نہیں کیا جا سکتا. دل کو دو طرف متوجہ نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے جس طرف توجہ ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ادھر یکسوئی ہے. یکسوئی یعنی ایک طرف توجہ، اور جب تک ایک طرف توجہ نہیں ہوگی یکسوئی حاصل نہیں ہوگی. یک معنی ایک اور سو معنی طرف، سائیڈ، جہت، سمت. یکسوئی معنی ایک طرف کی توجہ. تو توجہ کسی ایک ہی طرف کلیتاً ہو سکتی ہے، یا تو اللہ کی طرف ہوگی اور یا تو غیر اللہ کی طرف ہوگی. ہماری توجہ کس کی طرف ہے؟ ظاہر ہے کہ ہماری توجہ یہ غیر اللہ کی طرف ہے. اور جب توجہ ایک ہی طرف ہونا ہے اور ہماری توجہ غیر اللہ کی طرف ہے تو ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے. ایک یہ ہمارا حال ہے. اور جو اللہ والے ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ حاصل ہو جاتی ہے، جن کا قبلہ اللہ کی طرف درست ہو جاتا ہے دل کا، اور جنہیں اللہ کی طرف یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ کے علاوہ ہر غیر سے وہ غافل ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ وہاں بھی توجہ ایک ہی طرف ہونی ہے، دوسری طرف نہیں ہو سکتی. تو وہاں بھی یکسوئی ہے، مگر ان کی یکسوئی اللہ کی طرف ہے تو وہ غیر اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں. اور ہماری توجہ غیر اللہ کی طرف ہے، ہماری یکسوئی غیر اللہ کی طرف ہے، تو ہم اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ ہم زندگی کا ہر قدم غیر اللہ کو دیکھ کر اٹھاتے ہیں کہ غیر اللہ کو ہمارا یہ کام اچھا لگے گا یا نہیں، غیر اللہ کو یہ کام پسند آئے گا یا نہیں، غیر اللہ کو ہمارا یہ قدم راضی کرے گا یا نہیں. اور جو اللہ والے ہوتے ہیں جب ان کی یکسوئی اللہ کی طرف ہے تو پھر وہ ہر قدم جس کی طرف ان کی یکسوئی ہے اور توجہ ہے اس طرف دیکھ کر اٹھاتے ہیں کہ یہ قدم اللہ کو اچھا لگے گا یا نہیں، میرے اس فعل سے، میری اس بات سے، قول سے، عمل سے یہ اللہ راضی ہوگا یا نہیں. اور صحیح یکسوئی کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف یکسوئی ہونی چاہیے یا غیر اللہ کی طرف؟ اللہ کی طرف. لیکن جو اللہ کی طرف یکسو ہوتا ہے پھر اسے غیر اللہ کا خیال نہیں ہوتا. اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں یہ کہ یکے از صاحب دلاں وجیب مراقبہ فرو بردہ بود
ودر بحر مکاشفہ مستغرق شدہ، حالے کے ازاں معاملت باز آمد، یکے از محباں گفت ازیں بوستا کے بودی، چے تحفہ کرامت کر دی، اصحاب را گفت بخاطر داشتم کہ چوں بدرخت گل برسم، دامن پرکنم ہدیہ اصحاب را، چوں برسیدم بوئے گلم چنا مست کرد، کہ دامنم از دست برفت۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب دل، ایک اللہ والے ایک لمبے وقت تک مراقبہ اور اللہ کی یاد میں مستغرق رہے۔ مراقبہ کہتے ہیں کسی چیز کی نگہداری کرنا، حفاظت کرنا، اسے باریک نگاہوں سے تکتے رہنا۔ میڈیٹیشن کہہ لیجئے، لیکن یہ اس معنی میں نہیں ہے میڈیٹیشن۔ مراقبہ یعنی نگرانی، جیسے یہ ہمارا CCTV کیمرہ ہوتا ہے نا، یہ مراقب ہے کہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف نہیں ہے، لیکن وہ چوری سے ان کی ساری حرکتوں کو کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے، تو یہ مراقب ہے۔ تو اسی طرح صوفیاء اکرام کے یہاں یہ میڈیٹیشن کے علاوہ یہ ایک محاسبے کی کیفیت ہے۔ محاسبہ سمجھ رہے ہیں نا؟ محاسبہ یعنی اپنا حساب کرنا، اپنے ہی خلاف وکیل بن کے کھڑا ہو جانا، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو ہی مجرم قرار دینا، یہ محاسبے کی ایک کیفیت ہے۔ اور میڈیٹیشن جو ہے وہ اسی کا ایک حصہ ہے، انشاءاللہ اس پر کسی وقت گفتگو کریں۔ تو مراقبہ یعنی اپنے دل کو کنکھیوں سے تکنا کہ یہ کدھر جا رہا ہے، اس میں کون ہے، کس کی توجہ ہے، کس کا خیال ہے، کس کی یاد ہے، کس سے غافل ہے اور کس کی طرف متوجہ ہے، کس سے پیٹھ پھیرے ہوا ہے اور کس کی طرف یکسو ہے۔ یہ مراقبے کی کیفیت ہے۔ اور صوفیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یعنی یہ مراقبے کی ابتدائی کیفیت ہے۔ اس کے کمال اور اس کی انتہا کو ہم بیان نہیں کر سکتے، اس کو چکھنے والا ہی بیان کر سکتا ہے، اور چکھنے والا کبھی چکھی ہوئی چیز کو کما حقہ بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے اگر میٹھا کھایا ہے تو میں صرف اس کے نام کو ذکر کر سکتا ہوں کہ وہ میٹھا ہے یا کھٹا ہے، لیکن میرے میٹھا بولنے سے آپ کو تو مٹھاس کا احساس نہیں ہوگا نا۔ اس لیے کہ جب تک آپ اس میٹھے کو چکھیں گے نہیں خود اپنی زبان سے، آپ اس کی کیفیت کو محسوس نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو باطنی کیفیات ہے، جب تک ہم خود اس کو اپنے آپ پر پریکٹیکلی فالو اپ نہیں کرتے، اس وقت تک ہم اس کو پوری طرح محسوس نہیں کر سکتے۔ اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مراقبہ جب اپنے کمال کو پہنچتا ہے تو اس کے ذریعے ہی صوفیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ بارگاہ الہی میں کیفیت حضوری حاصل کرتے ہیں۔ تو وہ بہت دیر تک مراقبے کی کیفیت میں تھے اور یاد الہی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے سر اٹھایا تو ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی نے ان سے کہا کہ آپ ازی بوستا کے بودی چے تحفہ کرامت کر دی۔ ساتھ والے نے کہا کہ آپ یاد الہی کے جس بوستا میں تھے، بوستا یعنی بو ستا، بو مانے خوشبو اور ستا مانے خوشبو کی جگہ، جیسے گل ستا پھول کی جگہ، ایسے ہی بو ستا یعنی خوشبو کی جگہ۔ تو آپ خوشبو کے جس دیار میں ابھی اتنی دیر سے ڈوبے ہوئے تھے، آپ نے اس دیار سے ہمارے لیے کیا تحفہ لایا؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ آپ جس بوستا میں تھے وہاں سے ہمارے لیے آپ نے کیا تحفہ لایا؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ بخاطر داشتم کے چوں بدرخت گل برسم دامنے پر کنم ہدیہ اصحاب را، کہ دل میں تو یہ خیال تھا کہ میں جب پھول کے درخت کے پاس پہنچ جاؤں گا، یہ سب اب اشاروں میں بات ہو رہی ہے، یعنی بارگاہ الہی میں جب پھول کے درخت کے پاس پہنچوں گا، میری پلاننگ تو یہی تھی کہ جب پھول کے درخت کے پاس پہنچوں گا تو اپنے دامن کو دوستوں کے تحفے کے لیے پھولوں سے پر کر لوں گا، بھر لوں گا۔
چوں برسیدم بوئے گلم چنا مست کرد کے دامنم از دست برفت، مگر جب میں پھول کے درخت کے پاس پہنچا نا تو پھول کی خوشبو نے مجھے ایسا بے خود کیا کہ نہ مجھے اپنا خیال رہا نہ اپنے دامن کا خیال رہا، میں لاتا کیا۔ تو یہ اس مثال کے ذریعے انہوں نے اللہ والوں کی کیفیت بیان کی کہ ان کی زندگی کس طرح گزرتی۔ آج ہم کو یہ تعجب ہوتا ہے نا سن کر، آج ہماری کیفیت دیکھو یہ ہوتی ہے کہ ہم جب کما کر لاتے ہیں، کسی چیز کا انتظام کرتے ہیں، کوئی چیز جب مہیا کرتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس میں سب سے اچھا حصہ جو ہے وہ ہمارے لیے ہو۔ ہمیں سے ہر ایک کی قلبی کیفیت یہی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا جو بہترین حصہ ہے اور زیادہ سے زیادہ حصہ ہے وہ ہم خود یوز کریں، اور جو تلچھٹ ہے اس کا بچا کچھا ہے، جو تھرڈ کلاس مال ہے وہ ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، یعنی اللہ کو دینے کے لیے ہمارے پاس جو بالکل گری پڑی چیز ہے وہ، اور ہمارے لیے جو بہترین چیز ہے وہ، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم زندگی میں جو کر رہے ہیں ہم خود اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ ہماری اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا مقام ہے۔ ہم اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ظاہر ہے آپ کے نزدیک اب زیادہ محبوب کون ہوا، آپ کا اپنا آپ یا آپ کا رب؟ ظاہر ہے آپ کے نزدیک جو زیادہ محبوب ہوگا آپ اسے زیادہ بہتر چیز پیش کریں گے۔ آپ نے زیادہ بہتر چیز کس کو پیش کی؟ اپنے آپ کو۔ اور اللہ کو کیا پیش کی؟ تو آپ اسی اعتبار سے آپ یہ اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کے دل میں کس کا مقام زیادہ ہے، اللہ کا یا ہمارا اپنا۔ ٹھیک ہے، اب ہم جب اپنی زندگی دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سن کر تعجب ہوتا ہے کہ کس طرح اللہ کے یہ نیک بندے، اللہ والے، خاص کر صوفیہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یہ جب کچھ جمع کرتے تھے تو اس میں سے جو بہترین مال ہوتا تھا وہ اللہ کے لیے رکھتے تھے، اور اگر شاید ان کے ساتھ اگر یہ پیٹ کی کیفیت نہیں ہوتی اور ضرورت نہیں ہوتی کہ پیٹ کو اتنا فیول اور اتنا ایندھن چاہیے کہ جس سے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی طاقت ملے، راتوں کو جاگنے کی قوت ملے، شب بیداریوں کی قدرت حاصل ہو جائے، تو شاید وہ اتنا بھی اس میں سے اپنے لیے نہ نکالتے۔ سرکار محبوب الہی، سرکار بابا فرید گنج شکر، سرکار سیدنا خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی، سرکار خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اور اسی طرح تمام بزرگان دین اولیاء کاملین، ان کے جو معمولات تھے وہ کیا تھے کہ ان کے ہاں جو کچھ جمع ہوا، ہر طرح کی چیزیں جمع ہوتی تھی، مال بھی جمع ہوتا تھا یعنی کیش، نقدی، کپڑے لتے بھی، اور کھانے پینے کی بھی دیگر چیزیں، پکی ہوئی بھی اور کچی بھی، لیکن رات تک کل کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رکھا جاتا تھا۔ اچھا، ایک تو یہ کہ باقی نہیں رکھا جاتا تھا، دوسری چیز یہ کہ جہاں ان کے دسترخوان پر بیٹھنے والے، ان کے پاس مانگنے آنے والوں کے لیے بہترین چیزیں ہوا کرتی تھی، وہاں ان کے لیے وہ کبھی اس سے نہیں کھاتے تھے وہ جو آیا ہوا ہے، یہ خاص ان کا اپنا کچھ حصہ ہوتا تھا جس میں وہ جوار وغیرہ اس طرح کی کچھ چیزیں اپنے ہاتھ سے اگاتے تھے، اپنے ہاتھ سے اگا کر اور اسی کو حاصل کر کے اسی سے روٹی، دو روٹی موٹی جوٹی پکا کے اس دو روٹی میں سے بھی پورا نہیں کھاتے تھے، اس میں سے بھی آدھا یا ایک چوتھائی کھایا اور باقی جو ہے اس میں سے بھی تقسیم کر دیا۔ یہ کیفیت ہم کو سننے میں آسان لگتی کہ ہاں جی ان کے ہاں حوض بھر گیا، ڈھیک لگ گئی اور مرغن غذائیں بن گئی، دسترخوان لگا، سارے فقیروں نے اچھی غذائیں کھا لی اور انہوں نے جوار کی ایک روٹی یا آدھی کھا لی اور قصہ ختم ہو گیا۔ ہم اگر اس کو برت کر دیکھیں تب ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتنا مشکل ہے، ہمیں اپنے نفس سے کتنا لڑنا پڑتا ہے، اس کے لیے اپنے نفس سے بھی لڑنا پڑتا ہے اور اپنے اہل خانہ سے بھی ہم کو لڑنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن جب اللہ کی طرف کوئی یکسو ہو جاتا ہے تو پھر وہ کسی اور کا خیال نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے
کہ جس طرح یہ پھول کے درخت کے پاس پہنچے تو پھول کی خوشبو نے ایسا مست اور بے خود کیا کہ پھر کوئی اور خیال باقی ہی نہیں رہا. اور یہ کیفیت صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ایسا ہوتا کہ یاد الہی میں یوں گم ہوتے کہ حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں اسی کیفیت میں حاضر ہوئی. آپ نے پوچھا کون؟ تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور میں عائشہ. تو فرمایا من عائشہ، کون عائشہ؟ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور بنت ابی قحافہ، ابی قحافہ کی بیٹی، بنت ابن ابی قحافہ، ابی قحافہ کے بیٹے کی بیٹی یعنی ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ. فرمایا من ابن ابی قحافہ، کون ابن ابی قحافہ؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، کہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت میں، اس کی بارگاہ میں ایک وقت، ایک ساتھ اس کے ساتھ میری ایسی گزرتی ہے جہاں نہ مجھے کسی ملک مقرب کی خبر ہوتی ہے نہ کسی نبی مرسل کی خبر ہوتی ہے. یعنی بے خودی کی کیفیت اور گم ہو جانے والی کیفیت جہاں کسی اور کی خبر باقی نہیں رہتی. تو اولیاء اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر ان کا سلوک ہے اور آپ کے اتباع میں یہ اللہ تک پہنچنے اور اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی برکات کا ظہور ان کی زندگی میں بھی ہوتا ہے اور اس کا صدقہ انہیں بھی ملتا ہے. تو پھر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو پھر ساری کائنات سے بیگانہ ہو جاتے ہیں. اور پھر یہی کیفیت جب بڑھتی ہے اور اتنی بڑھتی ہے کہ پورا 24 گھنٹہ یہ اس میں غرق ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو جذب کی کیفیت بولتے ہیں. کون سی؟ جذب کی کیفیت، کہ جب 24 گھنٹے میں کسی لمحہ انہیں دنیا کی خبر نہیں ہوتی بلکہ زندگی کا ہر لمحہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں گزرتا ہے. اور جب ہر لمحہ رب کے قرب میں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہر لمحہ رب کے دستے قدرت کا مظہر ان کا ہاتھ بنے گا. رب کے ہر اس کی قدرتیں اور اس کی طاقتیں اور اس کی جو بھی شان ہے وہ جس شان کا مظہر انہیں بنانا چاہے گا اس کا ظہور ان کے اندر ہوگا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ والوں کی زبانیں یہ تلوار ثابت ہوتی ہیں، اللہ والوں کا ہاتھ یہ رب کا ہاتھ ثابت ہوتا ہے، اللہ والوں کا قدم یہ رب کا قدم ثابت ہوتا ہے جیسا کہ اس کے شایان شان ہے. تو جب بندے کی توجہ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے تو پھر وہ سب سے غافل ہو جاتا ہے. لیکن ہماری کیفیت اس کے برعکس ہے کہ جب ہماری توجہ دنیا کی طرف، غیر اللہ کی طرف ہے تو ظاہر ہے توجہ تو ایک ہی طرف ہونی ہے. گاڑی کا منہ یا تو ادھر ہوگا یا ادھر ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ گاڑی کا منہ ادھر بھی ہو اور ادھر بھی. جدھر منہ ہوگا اس کے اپوزٹ سائڈ پیٹھ ضرور ہوگی اور جدھر پیٹھ ہوگی اس کے اپوزٹ سائڈ منہ ضرور ہوگا. ہمارا منہ غیر اللہ کی طرف ہے تو ظاہر ہے کہ ہماری پیٹھ اللہ کی طرف ہے. اگر ہماری پیٹھ غیر اللہ کی طرف ہو تو ہمارا منہ ضرور کس کی طرف ہوگا؟ اللہ کی طرف ہوگا. اس لیے کیا ضروری ہے ہمارے لیے؟ ضرورت یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو بندہ کہتے ہیں تو ہماری توجہ کس کی طرف ہونی چاہیے؟ اللہ کی طرف. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ان مجالس کا مقصد یہی ہے کہ ہم عام خطابات کو جس طرح یہاں سے سن کر ادھر نکال دیتے ہیں تو یہ مجالس در حقیقت اس طرح بغیر کسی اہتمام کے قرب کے ساتھ بیٹھنے اور گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ گفتگو ہماری تربیتی گفتگو ہو اور ہمارے دل میں اس کا اثر پیدا ہو اور ہم اس کی کوشش کریں کہ آج تک اگر ہم نے رب کو پیٹھ دی تو اب اس ڈائریکشن کو ہم چینج کریں اپنا محاسبہ کر کے، اور اب ہم رب کی طرف سے اپنی پیٹھ کو پھیر کر اس پیٹھ کو مخلوق کی طرف کریں اور اپنے رخ کو کدھر کریں؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کریں۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں اے مرغ سحر عشق ز پروانہ بیاموز کا سوختہ را جاں شدو آواز نہ آمد۔ اچھا، پیٹھ تو اللہ کی طرف ہے، لیکن ہم سے بڑا اللہ کی بندگی کا دعویٰ کرنے والا بھی کوئی ہے؟ کوئی نہیں۔ رات دن ہم گل گپاڑے اور شور شرابے مچا رہے ہیں، ہم اللہ والے، ہم اللہ کے بندے، اللہ ہمارا رب۔ فرماتے ہیں اے نعرے باز، اے جھوٹے دعوے دار، اے مرغ سحر عشق ز پروانہ بے آموز، خدا کی قسم یہ انہی کا حق ہے، صوفیاء اکرام کا ہی، کہ وہ ہمیں اس طرح بڑی باتوں کو آسانی کے ساتھ سمجھا سکیں۔ فرماتے ہیں اے صبح کے پنچھی، صبح میں کچھ پنچھی آتے ہیں نا جو کائیں کائیں چیپیں کرتے ہیں، دیکھا ہی نہیں کرتا صبح ہوتے ہی، تو فرماتے ہیں اے صبح سویرے کے پنچھی، اے کائیں کائیں کرنے والے، نعرہ بازی اور دعویٰ بازی کرنے والے انسان، اگر عشق سیکھنا ہے پروانے سے سیکھ۔ پروانے سے، پروانہ پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ پروانہ تو دیکھے ہوئے بھی اب ہم لوگوں کو زمانہ گزر گیا۔ پہلے بجلی جاتی تھی تو چراغ گھروں میں روشن ہو جاتے تھے تیل کے، اب تو بجلی جاتی ہے تو بھی چراغ روشن نہیں ہوتے، یعنی ہمیں اب چراغوں کی ضرورت نہیں ہے، بجلی جائے یا رہے۔ تو الحمدللہ ابھی ہم لوگ جو ہے وہ اتنے چھوٹے نہیں ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنے گھروں میں جو ہے وہ چراغ نہیں دیکھا ہوگا، چراغ سب نہیں دیکھا ہوگا، اور وہ کیفیت بھی دیکھی ہوگی کہ جب چراغ جلتا تھا تو کچھ چھوٹے چھوٹے پر والے جاندار اس کے گرد اڑتے تھے، اگر وہ بہت زیادہ ہو جاتے تھے تو ہم کاغذ میں تیل لگا کے ان کے اوپر لٹکا دیتے تھے۔ صبح کو جب ہم اس کاغذ کو دیکھتے تو وہ پر والے پنچھی اس میں بڑی تعداد میں چپکے ہوئے مردہ ہمیں ملتے، اور بہت سارے وہ پنچھی چراغ کے چاروں طرف صبح ہمیں مردہ ملتے۔ صبح کو کوئی بھی پنچھی ان میں سے زندہ نہیں ملتا تھا۔ یہ منظر دیکھا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اے صبح کو کائیں کائیں کرنے والے، ارے صبح تک جیتا کون ہے؟ صبح تک جیتا کون ہے؟ تو صبح تک زندہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو چراغ کے گرد پروانہ بن کر گھوما ہی نہیں۔ اگر تو چراغ کے گرد پروانہ بن کر گھومتا، صبح کائیں کائیں کہاں کرتا؟ کائیں کائیں کرنے کی صلاحیت ہی تیرے اندر نہیں ہوتی۔ فرمایا اے مرغ سحر عشق ز پروانہ بے آموز کہاں سوخ ترا جاں شدو آواز نے آمد۔ اے صبح کو کائیں کائیں کرنے والے پنچھی، عشق اگر سیکھنا ہے اور عشق کا اگر تو دعوے دار ہے تو اس پروانے سے سیکھ جو رات بھر اپنی شمع کا طواف کرتا رہا اور صبح کو خاموشی کے ساتھ بغیر کسی آواز کے اپنی جان اس پر قربان کر دی، اور جان قربان بھی اس انداز سے کی کہ ایک آواز بھی نہیں آئی، کہ کوئی اپنی شمع پر جان قربان کر رہا ہے، اس کی آواز بھی نہیں آئی۔ فرمایا اے صبح کے پرندے پروانے سے عشق سیکھ، کہ اس نے اپنی جان اپنی شمع پر قربان کر دی اور آواز بھی نہیں آئی۔ آگے فرماتے ہیں ای مدعیاں در طلبش بے خبرانند کارا کے خبر شد خبرش باز نہ آمد۔ اے ہے فرماتے ہیں کہ یہ جو صبح کو کائیں کائیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا، یہ سب جھوٹے دعوے دار ہیں۔ ای مدعیاں در طلبش بے خبرانند، یہ جھوٹے دعوے دار ہیں۔ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں کہ جو صبح کو کائیں کائیں کر رہا ہے وہ جھوٹا مدعی ہے؟ کہتے ہیں کارا کے خبر شد خبرش باز نہ آمد، اس لیے کہ جو رات کو شمع کے گرد گھومنے کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اس کا عاشق ہوں، میں اس سے محبت کرنے والا ہوں، میں اس کی بارگاہ کا مقبول ہوں، میں اس کی بارگاہ کا محبوب ہوں، یہ کہہ کر وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں رات بھر اس شمع کے گرد چکر لگاتا رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ چکر لگاتا ہوتا تو اس کے بدن میں جان ہوتی نہیں کہ صبح کائیں کائیں کرتا۔ فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹا مدعی ہے۔ کیوں؟ کارا کے خبر شد خبرش باز نے آمد، اس لیے کہ جسے اس کی خبر ہو جاتی ہے پھر کسی کو اس کی خبر باقی نہیں رہتی۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ جس کو اس کی خبر ہو جاتی ہے پھر اس کی خبر کسی کو نہیں ہوتی۔ دیکھو نا، کبھی سرکار تاج الاولیاء نے اپنی خیریت کسی کو بتائی کیا کہ ہاں میرے پیٹ میں درد ہے،
میرے سر میں درد ہے، مجھ کو بخار ہے، کہ ٹھنڈی دے کر بخار ہے، کہ مجھے کپڑے کی ضرورت ہے، کہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے، کہ مجھے سواری کی ضرورت ہے، کہ سر میں تیل لگانے کی ضرورت ہے، کہ کنگھی کرنے کی ضرورت، کبھی بتایا؟ نہیں بتایا۔ مگر سارے زمانے کی ضرورتیں ان کی ذات سے پوری ہوتی رہی یا نہیں؟ ٹھوکروں سے مردے زندہ ہوتے رہے، اور آج بھی ان کے دروازے پر زمانے کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ان کو اس کی خبر ہو گئی، تو ان کی خبر پھر کسی کو بھی نہیں ملی کہ وہ کس حال میں ہیں، مگر وہ سب کی خبر لیتے رہے۔ تو فرمایا یہ جو صبح کو کائیں کائیں کرنے والے ہیں یہ جھوٹے مدعی ہیں، اس لیے کہ جس کو اس کی خبر ہو جاتی ہے پھر اس کی خبر کسی کو نہیں ملتی۔ آگے فرماتے ہیں کہ اے مولا، ہماری سکت نہیں کہ ہم تیری شان بیان کر سکیں، تیرا مقام کہ تو مقام سے پاک ہے، تیری شان ہم بیان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بیان کرنے کے لیے بیان کے احاطے میں آنا ضروری ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہم جو بولتے ہیں نا وہ ایک رسی ہے۔ میں نے کہا کہ برف ٹھنڈا ہوتا ہے، تو اب یہ ٹھنڈا ہوتا ہے، یہ برف کے لیے ایک رسی بن گیا، اور اس نے میرے اس الفاظ نے برف کو باندھ دیا ٹھنڈے ہونے کے اندر۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یعنی ہم جو کچھ بولتے ہیں نا، یہ جس کے بارے میں بول رہے ہیں یہ انہی الفاظ کے اندر وہ محدود ہو جاتا ہے، آ جاتا ہے، اس میں سما جاتا ہے۔ گویا یہ یوں سمجھیے کہ ہمارا بیان یہ ایک ظرف ہے، ایک برتن، اور ہم نے جو کچھ کہا وہ اس برتن کے اندر محصور ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اسی لیے وہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے خطابات اگر کسی نے سنا ہوگا اس زمانے میں، تو حضرت جو ہے وہ خطاب سے پہلے ایک شعر پڑھا کرتے تھے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود، ہاں شاباش، اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے، اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ یعنی کوئی اگر پوچھے کہ رب کون ہے، کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ ہے بتا نہیں سکتے، اور ایک یہ ہے کہ وہی سب کچھ ہے، اور اگر کچھ کہا تو سمجھ لو تم نے بتایا اتنا ہی ہے، یعنی تم نے حد بندی کر دی۔ اس لیے اگر کوئی اس کا پتہ پوچھے کہ وہ کون ہے، وہ کیا ہے، اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا، جتنا کہا اتنا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ مولا ہم تیری شان کیا بیان کریں، اس لیے کہ ہم جو بھی بیان کریں گے، جس کو بیان کیا جائے پہلے اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور مولا تو تو سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے۔ تو کسی نے بڑی اچھی بات کہی، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں تو دل میں تو، اور یہ بھی اس کا کرم ہے کہ وہ دل میں آتا ہے، اپنی شان کے مطابق وہ ہمارے دلوں میں بھی آ جائے، اور ہمارے دلوں کو بھی اپنے جلووں کے لائق بنا دے، اور ہمارے دل بھی اس کے جلووں سے آباد ہو جائے، رمضان میں کرم فرما دے اس کی مبارک ساعتوں کے صدقے۔ تو وہ دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ تو کہتے ہیں کہ جو بھی بیان کیا جائے گا تو بیان کرنے کے لیے مولا تیری شان پہلے تجھ کو سمجھنا ضروری ہے، اور تو سمجھ میں تو آتا نہیں ہے، تو ہم بیان کیسے کریں؟ تو مولا ہم عاجز بندے ہیں، کیوں؟ اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم، وز ہرچے گفتان دو شنے دے مخواندہ ایم۔ کہتے ہیں مولا ہم تیری شان کیسے بیان کریں؟ تو برتر ہے، باہر ہے، خیال سے بھی، قیاس سے بھی، گمان سے بھی، اور وہم سے بھی۔ صرف اتنے سے نہیں، وضع ہرچے گفتان، اور لوگوں نے جو جو تیری شان بیان کی ہے تو اس سے بھی اعلیٰ۔ وضع ہرچے شنیدیم، اور جو جو ہم نے تیرے بارے میں سن رکھا ہے تو اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ وضع ہرچے خواندہ ایم، اور جو جو ہم نے پڑھا ہے نا تیرے بارے میں تو اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ یعنی ہم تیرے بارے میں علم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، معرفت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟
یا تو پڑھ کر یا سن کر یا خیال کر کے یا وہم کر کے یا گمان کر کے، لیکن کہتے ہیں تو تو سب سے باہر ہے، تو ہم تیری شان کیسے بیان کریں؟ اسی لیے صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ معرفت علم سینہ ہے۔ کیا ہے؟ علم، یہ زبان پر نہیں آتی، یہ سمجھ میں نہیں آتی، وہ دل میں آتا ہے نا، تو دل سے اس کی معرفت دل میں منتقل ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اے وہ ذات، ہم تیری شان کیسے بیان کریں کہ تو خیال سے باہر ہے، قیاس سے باہر ہے، گمان سے باہر ہے، وہم سے باہر ہے، اور ہر اس کلام سے باہر ہے جو تیری شان میں کیا گیا، ہر اس بات سے باہر ہے جو ہم نے سنا، اور ہر اس لکھے ہوئے سے اعلیٰ ہے جو ہم نے پڑھا۔ اب مولا، مگر ہم بندے ہیں، تو اگرچہ ہمارے خیال و وہم و گمان سے باہر ہیں، مگر ہماری بندگی کا تقاضا یہ ہے مولا کہ ہم تیری شان بیان کرنے سے باز نہ آئیں۔ تو اب حالت یہ ہے کہ جب ہم تیری شان بیان کرنے بیٹھیں اور نہ جانے کتنے لاکھوں سال سے تیرے بندے اپنی اپنی زبانوں میں تیری شان بیان کر رہے ہیں، مگر پتہ ہے آپ لوگوں کو کہ ہم نے لاکھوں سال سے ساری مخلوق نے خدا کی شان بیان کرنے کی کوشش کی، مگر کتنی بیان کی؟ کہتے ہیں دفتر تمام گشت و باپایا رسید عمر، ماں ہم چنا درول وصفے تو ماندہ ایم۔ مولا، تیری شان ہم بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم نہیں، صرف اس نبی کی امت نہیں، بلکہ جب سے تیری مخلوق کا تو نے آغاز کیا، تیری خلق وجود میں آئی، تیری مخلوق وجود میں آئی، مولا جب سے تیری شان بیان کی جا رہی ہے، مگر دفتر تمام ہو گئے، یعنی کاپیاں بھر گئی، کاغذات ختم ہو گئے، اور عمریں اپنی انتہا کو پہنچ کر لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں کی ختم ہو گئی تیری شان بیان کرتے کرتے، مگر ماں ہم چنا درول وصفے تو ماندہ، مگر جس طرح پہلے انسان نے تیری ذات کا وصف بیان کرنا شروع کیا تھا، آج انسان ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اسی پہلی سیڑھی پر کھڑا ہوا ہے، اور ہم تیرے وصف کی پہلی سیڑھی بھی طے نہیں کر سکے۔ فرماتے ہیں کاغذ ختم ہو گئے، عمریں پوری ہو گئی، مگر ہم آج بھی تیری شان کے بیان کی پہلی سیڑھی ہی میں اٹکے ہوئے ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی راہ میں گم فرمائے، اور ہمارے دلوں کا بھی اپنی جلوہ فرمائی کے لیے انتخاب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔